ذکر کا لغوی معنی ہے یاد کرنا، کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی بات کو یاد کرنا لغت میں ذکر کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں جب لفظ ذکر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اپنے رب کریم کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی قوت ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع قرآن مجید ہے۔ جا بجا مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، ذکراً کثیرا، یعنی بہت زیادہ یاد کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ لوگ مل جائیں جو اکٹھے ہو کر اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیے ہوئے حلقہ ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں۔ وہ زمین میں سیر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی محفل سجا کر بیٹھنے والے لوگ مل جائیں۔ اس کو حلقہ ذکر بھی کہتے ہیں۔ تو ذکر کا حلقہ قائم کر کے جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ملائکہ اور فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اس محفل کو، اس حلقہ ذکر کو چاروں طرف اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور اس محفل پر پھر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی، ہم تلاش میں نکلے تھے کہ ہمیں اہل ذکر مل جائیں، ذکر کرنے والے مل جائیں، تو ہم زمین میں سیر کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو کر تیرا نام جپ رہے تھے، تیرے نام کے ذکر کا چراغ روشن کر کے بیٹھے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، وہ صرف اس لیے جمع تھے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں کہ ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب کریم نے ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ جمع تھے، اکٹھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی غرض و غایت، کوئی مراد، کوئی مفاد، کوئی منافع دنیاوی نہیں تھا، بلکہ اسی فائدے اور نفع کے لیے وہ اکٹھے تھے کہ ہم اپنے دلوں کی بستیوں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھی محفل میں بیٹھے تھے جن کا مدعا اور مقصد ذکر نہیں تھا، وہ صرف دیکھنے آئے تھے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں، یہ لوگ اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ بھی اس محفل میں آئے تھے اور جن کا مقصد ذکر کرنا نہ تھا اور ذکر کی محفل کی نیت سے وہ آئے نہیں تھے، وہ آئے تو اس لیے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے لا یشقا جلیسہم، یہ ذکر والے لوگ اور ذکر کرنے والے لوگ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں، ان کے پاس شقی یعنی بدبخت بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ اہل ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں سعید یعنی نیک بخت بنا دیتا ہے۔